وہ راتوں کو پیدل چلتے تھے اور دن چڑھتے ہی کہیں پڑھ کر سو جایا کرتے تھے۔ 32 روز تک وہ اسی طرح سفر کرتے رہے اور میکم کے شہر سے بھی گزر گئے۔ پھر ایک صبح انہوں نے خوف زدہ کر دینے والا ایک منظر دیکھا۔ ایک غیر معمولی دراز قد شخص جس کے چہرے پر بھی بال تھے اور جس کے سینے اور سر پر چمکدار دانت کا زیور نظر آ رہا تھا، ان کے قریب سے گزرا۔ اس کی 4 ٹانگیں تھیں، 2 آگے 2 پیچھے۔ اسے دیکھتے ہی جنگجو شاہ کے سامنے ڈال بن گیا، لیکن اس مرتبہ شاہ نے اسے آخری بار خبردار کیا کہ وہ اسے غلام ہی سمجھے اور یہ بھی کہ اب وہ اسے خبردار نہیں کرے گا۔ دونوں اپنی کمین گاہ سے جو ہی نکلے، اس دراز قامت شخص نے اپنا تیر ان کی طرف تان لیا۔ یہ عجیب تیر تھا، اس میں نوکیلی آنے کی جگہ ایک سوراخ نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی شاہ کو ایک اور سر نظر آیا۔ پھر شاہ کو اندازہ ہوا کہ وہ شخص اتنا طویل القامت کیوں لگ رہا ہے اور یہ کہ اس کی 4 ٹانگیں کیوں نظر آ رہی ہیں۔ وہ ایک جانور پر سوار تھا۔ شاہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ جنوب والوں نے جانوروں کو باربرداری کے لیے سدھار رکھا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ کوئی جانوروں کو انسانوں کو لانے لے جانے کے لیے بھی سدھار سکتا ہے۔ پھر شاہ کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ دانت کا زیور دراز قامت شخص کے جسم کا حصہ نہیں۔ اسے بعد میں یقین بھی ہو گیا، کیونکہ جب اسے ایک بڑے خیمے میں لایا گیا تو وہاں بہت سے لوگوں کے سروں کے بال بھی نظر آ رہے تھے۔ وہاں جانوروں پر لوگ سوار نہیں تھے۔ ساحلی علاقوں کی ایک ملکہ اونچی کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ عورت عزقوں کی زبان بول رہی تھی اور وہ جنگجو سے مخاطب تھی۔ ہدایات کے مطابق جنگجو نے خود کو ایکٹیٹالی ہی ظاہر کیا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ عورت نے عزقی زبان میں سوال کیے۔ جواب ملنے کے بعد اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو کسی اور زبان میں کچھ بتایا۔ شاہ اس کا ایک ایک لفظ ذہن نشین کرتا رہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آگے چل کر اسی زبان سے وہ اپنے لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ جنگجو نے عورت کو بتایا کہ اس نے اس غلام کو میکم کے شہر سے فرار ہوتے ہوئے پکڑا ہے۔ عورت ایک بار پھر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو کچھ کہنے لگی۔ وہ میکم کا صحیح تلفظ ادا کر رہی تھی، جبکہ مرد اسے صرف حکم کہہ رہا تھا۔ جنگجو نے عورت کو بتایا کہ یہ غلام بہت حقیر ہے، اس کی وجہ اس نے میکم اور عزقوں کی غربت کو قرار دیا۔ اس کے بعد عورت نے اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مرد کچھ بولا، پھر ماحول کشیدہ ہو گیا۔ عورت نے اس بار تلخ لہجے میں جنگجو کے بیان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عزق غریب لوگ نہیں، میکم کے کمرے سونے سے بھرے ہوئے ہیں۔ نہیں، ان کے پاس سونا نہیں، جنگجو نے جواب دیا، صرف غلام ہے، کمزور اور ناتواں غلام۔ یہ سنتے ہی شاہ ایکٹیٹالی نے پوٹلی میں بندھا ہوا سونا نیچے پھینک دیا۔ سونے کی جلملاتے ہوئے ڈیلے گرے تو افراتفری سے مچ گئی۔ شاہ ایکٹیٹالی کا منصوبہ بھی یہی تھا۔ کئی زرد چہرہ لوگوں نے تو ڈیلے اٹھا کر منہ میں بھی رکھ لیے۔ یہ منظر دیکھ کر شاہ ایکٹیٹالی نے ایک زوردار کہکہا لگایا، اوہ عظیم ملکہ، یہ لوگ سنہری ریت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ عورت کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ کیا تم نے یہ سونا میکم کے علاقے سے چوری کیا ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سونا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگی تھی۔ ہاں، یہ سونے سے بھرے ہوئے کمروں میں سے ایک کمرے کا معمولی حصہ ہے عظیم ملکہ۔ عورت نے تیزی سے اجنبی زبان میں اپنے ساتھی سے کچھ کہا تو وہ شخص اٹھ کر رقص کرنے لگا۔ پھر اس نے غلام شامہ کو ایک طرف کر کے جنگجو کے 2 تھپڑ مارے۔ اس جھوٹے، مکار اور فریبی کو موت کے گھاٹ اتار دو، اس نے حکم دیا۔ یوں غلام بادشاہ پر ان لوگوں کا اعتماد ہو گیا۔ پھر غلام بادشاہ کے مشورے اور اکسانے پر اس شخص نے، جس کا نام بعد میں کوٹیز معلوم ہوا، میکم کے شہر کا مشکل ترین محاصرہ شروع کر دیا۔ محاصرہ مہینوں تک جاری رہا۔ اس دوران شاہ، جس کو ابھی تک وہ غلام ہی سمجھتے تھے، کبھی کبھی چھوٹی موٹی معلومات اگلتا رہتا تھا۔ وہ جتنی معلومات فراہم کرتا تھا ان سے کہیں زیادہ سیکھتا بھی تھا۔ مشاہدے اور سیکھنے کے عمل میں اسے لطف بھی آ رہا تھا اور سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نئے دیوتا کے ایک پجاری سے ان کی زبان سیکھی۔ اسے علم ہوا کہ لکڑی سے نکلنے والی آواز سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ لکڑی کے سوراخ سے کوئی چیز بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے اور جسم میں پیوست ہو جانے پر موت کا باعث بنتی ہے۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ اس لکڑی کو بندوق کہتے ہیں۔ بعد میں اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی بندوق کو توپ کہتے ہیں، جس میں سے گولی نہیں گولا نکلتا ہے۔ ایک شب اس نے گھڑ سواری کی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران مرتے مرتے بچا۔ اسے سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ لوگ دیوتاؤں پر انسانوں کو قربان نہیں کیا کرتے۔ تاہم اسے وہاں ایک مجسمہ ضرور نظر آیا۔ میکم کا شہر سرنگوں ہو گیا۔ وہ لوگ خود کو یورپی کہتے تھے۔ ان کے طور طریقے قبائلی طریقوں سے بہتر تھے۔ وہ انہیں پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میکم کے لوگوں کی طرح اس کے لوگ بھی فنا و برباد ہو جائیں۔ وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک روز یورپی مالکوں کے ایک مقامی مخبر نے شاہ ایکٹیٹال کو وہاں دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ وہ گرتا پڑتا ہوا رٹیز کی عورت کے پاس گیا۔ وہ غلام نہیں ہے ملکہ، مخبر نے کہا، وہ ایکٹیٹالیوں کا بادشاہ ہے۔
तभी शाह की तलबी हुई, तुमने गुलाम का बहरूब क्यों भरा? औरत ने बड़ी हैरत से पूछा, अगर तुम अपनी असलियत जाहिर कर देते तो तुम्हें उसी अंदाज में खुशामदीद कहा जाता। क्या तुमने ये बात कोर्टीज को बता दी है कि मैं बादशाह हूँ? शाह इक्तिटाल घबरा कर बोला, मैं ये बात सूरज तुलू होने से कबल उसे बता दूंगी। औरत का जवाब दो टोक था और शाह इक्तिटाल अपनी शिनाख्त हर कीमत पर छुपाने का तहिया कर चुका था, लिहाजा उसने करीब पड़ा हुआ एक तेज दार चाकू उठाकर औरत की गर्दन काट दी। जब उसने खून आलूद हाथ धो लिए और हाथ खुश्क हो गए तो वो कोर्टीज के पास गया। उसने लालची कोर्टीज को बताया कि मैकम के शुमाल में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ खाली सोना मिलता है, जहाँ दीवारें तक सोने की हैं और रास्तों पर भी सोना बिछा हुआ है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ओ अजीम आका, तुम्हारी औरत ने मुझसे ऐसे कमरों के बारे में पूछा था जहाँ सोना भरा हुआ है। ऐसे कमरे सिर्फ मैकम के शहर में थे, लिहाजा मैंने इसका जवाब दे दिया। मैकम के शुमाल में सोना छुपाकर कमरों में नहीं रखा जाता, वो लोग सोने की ईंटों से घर तामीर करते हैं। कोर्टीज की आंखें चमकने लगी। उसने नई मुहिम की तैयारी का हुक्म दिया। इस हंगामे में मुतरज्जम औरत की मौत पर किसी ने तवज्जो न दी। शाह इस औरत को अब तक मलिका और कोर्टीज की औरत समझता रहा था। वो 14 रोज तक शुमाल में सफर करते रहे और 15वीं शब पहाड़ों के दरमियान शाह उनके दरमियान से निकल गया। राबर की अदम मौजूदगी के बायस कोर्टीज हौसला हार बैठा, लेकिन सदियों बाद भी लोग कोर्टीज की नामुकम्मल मुहिम को मुकम्मल करने की कोशिश में इन रास्तों की खाक छानते रहे। उन्हें उन 7 शहरों की तलाश थी जहां इमारतें सोने की हैं, लेकिन वो अरसे तक ये राज ना पा सके कि ये 7 शहर एक ऐसे बादशाह के ख्याली इंकशाफात थे जो लालची हस्पानियों को अपने इलाके से दूर रखना चाहता था। बादशाह एक घोड़ा, बंदूक, बारूद, गोलियां और बहुत सी किताबें लेकर फरार हुआ था और ठीक एक माह बाद इक्तिटाल से बड़े शहर में नमूदार हुआ था, लेकिन वहाँ के हालात बिल्कुल ही बदल चुके थे। शाह इक्तिटाल पूरे 4 मौसमों तक गायब रहा था, लिहाजा प्रोतों ने उसकी जगह एक नया बादशाह मुकर्रर कर दिया था। अब जो उन्होंने शाह को देखा तो बौखला उठे और इसी बौखलाहट में उन्होंने ये ऐलान कर दिया, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लिहाजा एक बादशाह को मरना होगा। इस ऐलान के पेश नजर नए बादशाह ने, जो पुराने बादशाह का बेटा ही था, अपने जंगजुओं को जमा किया और अपने बाप की कुर्बानी के लिए तैयारियां करने लगा। जो ही पहला जंगजू शाह इक्तिटाल के करीब पहुंचा, शाह ने बंदूक इस्तेमाल की और जंगजू को मार डाला। ये सूरत हाल देखकर बाकी तमाम लोगों ने फैसला किया कि नए बादशाह को ही कुर्बान कर दिया जाए। तहम पुराने बादशाह ने उन्हें इस हरकत से बाज रखा। वो गद्दी ताजो तख्त के लालच में वापस नहीं आया था। वो सिर्फ ये चाहता था कि 50 औरतें, 10 नौजवान लड़के और 10 नौजवान लड़कियां लेकर यहाँ से निकल जाए, ताकि अगर बहुत सी बंदूकों वाले यहाँ हमला करें तो उसकी कौम का बीज ही तबाह न हो जाए। मगर प्रोतों ने उसकी इस तजवीज़ की शिद्दत से मुखालिफत की। उनका कहना था कि ये हो ही नहीं सकता कि 2 बादशाह बैक वक्त जिंदा रहें, और अगर ऐसा हुआ तो एक्टिक देवता नाराज हो जाएगा। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो ये शहर नहीं रहेगा, ये नस्ल खत्म हो जाएगी, ये जुबान अपना वजूद खो बैठेगी और ये आसमान बाकी नहीं रहेगा। पुराने बादशाह ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, तुम्हें ये खबर किसने दी? एक प्रोहत ने तंजिया लहजे में पुराने बादशाह से पूछा। एक देवता ने। बादशाह के इस जवाब पर प्रोहतों और महंतों में तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक्टिक से गुफ्तगू पर सिर्फ उनकी इजारादारी थी। वो घबरा गए और उन्होंने हुक्म दिया कि हर खानदान देवता के हुजूर कुर्बानी पेश करे ताकि वो देवता से बात कर सकें। हर खानदान ने बारी बारी कुर्बानी पेश की। चुनांचे कुर्बानी के लिए मखसूस पत्थर खून से इतना गीला हो गया कि उस पर कदम रखना भी मुमकिन नहीं रहा। लोग उसके ऊपर से फिसल फिसल कर गिरने लगे। खून कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। पत्थर के नीचे कुआं खून से भर गया, हत्ता कि खून कुएं से निकलकर भी बहने लगा। हर तरफ खून की बसांत फैल गई। प्रोतों को पुराने बादशाह के जिद्दीपन का अंदाजा था और उन्होंने उसके हाथ में जादू की वो छड़ी भी देख ली थी जिससे मौत निकलती थी। लिहाजा उन्होंने ऐलान किया कि देवता पुराने बादशाह से राजी है, लिहाजा वो भी पुराने बादशाह से राजी हैं और उसकी तजवीज़ कबूल करते हैं। शर्त सिर्फ ये कि पुराने बादशाह के साथ जाने वाला हर फर्द देवता एक्टिक का पुजारी और प्रोत होगा, और अगर हमले के बारे में पुराने बादशाह की पेशगोई दुरुस्त निकली तो हर फर्द एक्टिक का तहफ़्फ़ुज़ करने का पाबंद होगा। इस शर्त से एक नई तारीख ने जन्म लिया। बादशाह ने अपने नए खानदान को साथ लिया और ऐसी एक वादी की तरफ रवाना हो गया जो उसने सहरा नूरदी के दौरान मुंतखब की थी। वादी में एक ऐसी नई नस्ल ने जन्म लिया जिसको पुराने बादशाह ने खुद तालीम दी
خود تربیت دی، ان میں ہر ایک لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ جب یہ نئی نسل تیار ہو گئی تو پرانے بادشاہ نے اسے گروپوں میں تقسیم کر کے زرد رو لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا۔ اس کی حکمت عملی جنگ کی نہیں بلکہ نسلوں کے امتزاج کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس حکمت عملی سے جو مخلوط نسل جنم لے اس کو بھی سکھایا جائے کہ وہ اکٹٹالی ہے۔ اس نے بقا کا راز پا لیا تھا کہ اکٹٹالی صرف رنگت بدل کر ہی اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں۔ وہ نئی نسل کے دل و دماغ سے ایکٹک کا احترام بہرحال نہیں نکال سکا۔ شروع میں اس نے ایکٹک کو بے جان پتھر قرار دینے کی کوشش کی، لیکن جب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس نے ایکٹک کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک روز اس کے ساتھ ایکٹیٹال سے آنے والی آخری عورت بھی مر گئی تو وہ خود کو تنہا سا محسوس کرنے لگا۔ اس نے عورت کو روایتی انداز میں سپرد خاک کیا اور وادی میں تنہا گھومنے لگا۔ وادی اب خالی ہو چکی تھی۔ مٹی کی وہ تختیاں جن پر اس نے نئی نسل کو تعلیم دینے کے لیے یورپی زبان کے حروف نقش کیے تھے، سالوں بیکار پڑی رہیں۔ عورت کی موت کے چند روز بعد وہ ایکٹیٹال شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اپنا شہر دیکھنے کی خواہش نے اسے قوت و توانائی عطا کر دی۔ وہ چلتا رہا اور پھر منزل پر پہنچ گیا۔ شہر میں داخل ہونے سے قبل ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ راستوں پر گھاس اگی ہوئی تھی اور نگراں عمارتوں کی چھتوں تک پودے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس توقع پر شہر میں داخل ہو گیا کہ شاید بچے کچھ لوگ کہیں چھپے ہوئے ہوں، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہاں تو کتے بھی نہیں تھے۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ شہر میں یا اس کے باہر تباہی و بربادی کے آثار بھی نہ تھے۔ حالانکہ کسی شہر کے محاصرے اور اس میں لڑائی کے دوران آتش زنی اور ہلاکتوں کے بعد ایسے آثار برسوں تک رہتے ہیں، لیکن اسے اندازہ تھا کہ ہسپانوی یہاں آئے تھے، اور اس احساس کی وجہ یہ تھی کہ سارا سونا غائب تھا۔ عام حالات میں ایسی ہر چیز ٹوٹی ہوئی ہوتی جس سے سونا نکالا گیا تھا، لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ سونا نکالنے اور لے جانے کے لیے کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ ہر چیز سے بڑی احتیاط کے ساتھ سونا الگ کیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کے بعد آنے والے بادشاہ نے موقع کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے پوری قوم کو بچا لیا ہے۔ وہ حملے سے قبل ہی پوری قوم کو یہاں سے نکال لے گیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے محبت میں داخل ہوتے ہی وہ کانپنے اور رونے لگا۔ وہاں سفید ہڈیاں اور ڈانچے پڑے ہوئے تھے۔ ایک کھوپڑی بھی نظر آ رہی تھی جسے ایک چھوٹا سا درخت نکلا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ہسپانویوں کی آمد کی خبر پا کر تمام لوگ یہاں جمع ہوئے ہوں گے، اور جب ہسپانویوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہوگا تو انہوں نے ایکٹک کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہیں قربان کر دیا ہوگا۔ اس نے اوپر چڑھ کر مزید کھوپڑیاں دیکھی اور پھر روتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اس نے منقش پتھر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر برہمی اور حقارت تھی۔ ایکٹک، اس کا لہجہ تلخ تھا۔ تم احمق بھی نہیں ہو۔ احمق تو انسان ہوتے ہیں، اور تم انسان بھی نہیں ہو۔ تم صرف پتھر ہو، ایسا پتھر جسے انسانوں نے خصوصی اہمیت دی تھی۔ تم ایسا کنکر ہو جو ہل چلانے کے دوران ہل کے راستے میں آ جاتا ہے۔ تم پتھر ہو، احمق پتھر۔ وہ ہڈیاں ایک طرف سرکا کر بیٹھ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ قوی الجثہ انسانوں کی ہڈیاں کتنی ہلکی اور کتنی بے قدر لگ رہی ہیں۔ وہ وہیں لیٹ گیا، وہیں لیٹا رہا۔ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چوتھے روز اسے سینے میں دل کے قریب تیز چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ بڑی نگاہت کے عالم میں ہاتھ دل تک لے گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے خون تو نہیں نکل رہا ہے، لیکن وہاں سے خون نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ فطری موت کی گود میں جا رہا ہے۔ وہ گہری نیند سو گیا، اس اطمینان کے ساتھ کہ اس نے اپنے مشن کی کامیابی سے تکمیل کی ہے۔ ایکٹیٹالی کہیں نہ کہیں زندہ رہیں گے۔ صدیاں گزر گئیں، وہاں پڑی ہوئی ہڈیاں خاک بن گئیں۔ وہ اصل کی طرف لوٹ گئیں۔ پھر جب باری کرین نے محبت سے دیوتا کے مجسمے کو اکھاڑا تو کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ کرین لانے والوں نے ایکٹک کے مجسمے کو ایسی گاڑی پر رکھا جس کو 4 گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ وہ اسے پہاڑوں کے اس پار لے گئے جہاں ایزکو جیسے شہروں اور ہسپانویوں جیسے ناموں والوں نے ایکٹک کو نیلام کیا۔ سب سے زیادہ بولی دینے والے نے ایکٹک کو خرید لیا۔ ایکٹیٹالیوں کے دیوتا کو جہاز میں سوار کر کے نیو یارک کے سینٹرل پارک ویسٹ میں واقع ایک بڑے میوزیم میں لایا گیا، جہاں اسے غلطی سے ایزکو کے آرٹ کے نمونے کے طور پر ایزک گیلری میں رکھ دیا گیا۔ ایک روز ایک جرمن تاجر نے اس مجسمے کو دیکھ کر یہ تجویز پیش کی کہ اس مجسمے کے لیے ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ڈیٹرویٹ کے امیر صنعت کار نے میوزیم کا ٹرسٹی بننے کی عوض بھاری عطیہ دیا تاکہ مجسمے کے لیے الگ کمرہ بنایا جا سکے، لیکن ماہر آثار قدیمہ نے اس پر اعتراض کر ڈالا کہ مجسمہ قبل از ایزک دور کے آرٹ کا معمولی سا نمونہ ہے، لہٰذا اس کے لیے الگ کمرے کی ضرورت نہیں۔ اگلے ہی روز اس ماہر کو نوکری سے یہ کہہ کر جواب دے دیا گیا کہ اس کا طرز عمل غیر پیشہ ورانہ ہے۔ ایک جاپانی ماہر تعمیرات نے مجسمے کے لیے کمرے کی تعمیر اس طرح کی کہ شمال کی ہوا اور روشنی مجسمے پر نہ پڑے۔ اس ماہر نے باہر موجود ایک فوارے کے باوجود
کمرے میں بھی فوارہ لگوا دیا۔ غالباً نئے ٹرسٹی اور ماہر تعمیر کو علم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں آنے والوں کی تعداد اچانک ہی بڑھ گئی۔ ایک روز ایک انتہا پسند عرب اور انتہا پسند یہودی کرنل مجسمے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب وہ واپس گئے تو ان کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں تھی اور وہ مجسمے کے سامنے گلے مل کر ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تھے۔ اس مجسمے کو روزانہ دیکھنے کے لیے آنے والوں میں کاؤنٹ ریوے لو پینر ڈی گوما وائی شینز نامی ہستی بھی شامل تھی۔ اکتوبر کی ایک شام مجسمے کے محافظ نے دیکھا کہ کسی نے اسپرے پینٹ سے مجسمے پر کچھ لکھا ہے۔ وہ قریب گیا تو اسے 173 صاف لکھا ہوا نظر آیا۔ اگلے روز ذیلی کانگریس مین کی لاش اس کے واشنگٹن آفس میں ملی۔ وہ خون میں لت پت تھا اور اس کے سینے سے کسی نے دل چوری کر لیا تھا۔ ٹائیگر کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہرام سے کہہ دیا تھا کہ وہ نوگان کی موت تک کسی اور مشن پر نہیں جائے گا۔ بہرام نے اس کی درخواست قبول بھی کر لی تھی، لیکن اس وقت بہرام ہی ٹیلی فون پر اسے فوراً چاراگر سینیٹوریم آنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اس نے بہرام کی آواز پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں بہرام بات کر رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے، کون ہے؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں موجوں کی آواز بہت زیادہ ہے، اسی شور کے باعث آواز صاف سنائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر کی نظریں بحیرہ کیانوس کی پرسکون لہروں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت جنوبی کیرولینا کے پرسکون ساحل پر تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بھی خاموشی تھی، صرف کاغذ پر قلم چلنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اوشان فرش پر آلتی پالتی مارے بڑی تیزی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی مونچھ کے بال ہل رہے تھے اور سر ساکت تھا۔ وہ بار بار اوپر کی سطروں کو پڑھ کر نئی سطریں لکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی مونچھیں اور دائیں ہاتھ ہی ہل رہا تھا، جبکہ صبح کی روایتی سنہری کبابی ساکت تھی۔ تمہیں فوراً یہاں آنا ہے، ہر چیز الٹ پلٹ رہی ہے، بہرام نے پھر کہا۔ کیا آپ کو ڈاکٹر بہرام سے بات کرنی ہے؟ ٹائیگر نے ایک بار پھر تجاہل سے کام لیا۔ یہ اوپن لائن ہے لیکن ٹائیگر نے ہلکی سی بنبناہٹ کی آواز سنی اور پھر کسی نے لائن کاٹ دی۔ اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ میں چند لمحوں میں واپس آ جاؤں گا لٹل فادر، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اوشان سے کہا، جس پر اوشان نے بڑی نخوت کے ساتھ سر گھما کر ٹائیگر کو گورا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تمہیں دریافت کیا تھا تم موٹے، کاہل اور مٹی میں پڑے ہوئے تھے؟ اس کا لہجہ تلخ اور بلند تھا۔ نہیں، جب آپ نے مجھے دریافت کیا تو میں بے ہوشی کی کیفیت سے نکل رہا تھا لٹل فادر، ٹائیگر نے خوش دلی سے جواب دیا۔ میں نہ تو موٹا تھا اور نہ ہی کاہل۔ اوشان نے حقارت سے سر جھٹکا اور پھر اس کا قلم تیزی سے کاغذ پر چلنے لگا۔ وہ کوریائی زبان میں کچھ لکھ رہا تھا، ہر لفظ واضح طور پر جنم لے رہا تھا۔ عظیم اوشان نے گند سے ایک پتھر کو نکالا، اسے تراشا، صاف کیا۔ اس پتھر کی ٹانگیں تک نہیں تھی، اور اگر تھی تو ان میں جان نہیں تھی۔ ماسٹر آف سناجو نے ان بے جان ٹانگوں میں جان ڈالی۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں۔ ماسٹر آف سناجو نے ان آنکھوں میں نور ڈالا۔ سر میں گودا تھا، ذہن نہیں۔ شمشیر سناجو کے مالک اور جانشین نے اس سر میں ذہانت کا رس انڈیلا، اور میرا خیال ہے کہ تاریخ سناجو میں آپ میرے کردار پر پہلے ہی تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔ ٹائیگر نے، جو دور ہی سے اسکرپٹ پڑھ چکا تھا، ہنس کر تبصرہ کیا۔ اب میں اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں، اوشان نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویسے میں سناجو کو دیکھ چکا ہوں لٹل فادر، آپ کی تاریخ سناجو سے کم از کم میں گمراہ نہیں ہو سکتا۔